وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تیرے رب کا فرمان سرزد ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اگر دنیا کی ساری طاقت، ساری مخلوق، سارے انسان، جنات اور فرشتے بھی ایک ہو جائیں تو اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اگر اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ خود اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دیکھیں، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 3 چیزیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز یہ، آپ جب دعا کرتے ہیں تو ان کو زبان سے کہتے ہیں، اور یا اس کو چپکے سے کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو دل سے کہتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، چاہے وہ زبان سے کہی جا رہی ہو یا چپکے سے کہیں کہی جا رہی ہے یا پھر دل میں کہی جا رہی ہے، تو اللہ اس کو سن رہا ہے، تو اس کو سن رہا ہے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی سورج سے دعا کرتا ہے تو اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ سورج اس کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اگر کوئی پیڑ سے کرتا ہے دعا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو پیڑ اس کی دعا سن رہا ہے۔ اگر کوئی پتھر سے دعا کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ سن رہا ہے اس کی دعا۔ اگر وہ پانی سے دعا کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ دعا اس کی سن رہا ہے، یا وہ کسی مورتی سے دعا کرتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی سن رہا ہے، اور پھر کسی سے بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کے خیالات یہی ہوتے ہیں، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور جو اللہ سے دعا صرف کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس کے سوا سننے والا کوئی نہیں جو دل کے راز بھی جانتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ دعا سنتا ہے اور کوئی بھی اور بھی سنتا ہے، تبھی وہ چیز بدل نہیں جائے گی، کیونکہ سننے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور سنتا ہے، تب بھی وہ چیز بدل نہیں جائے گی، سننے والا صرف اللہ ہی رہے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ آپ اپنی کوئی عرضی لے کر کے، مثال کے طور پر کسی گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس ادھیکاری کے پاس جا کر کے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں باہر کھڑے لوگ جو خود اپنی عرضی لے کر کھڑے، آپ اس کے پاس اپنی عرضی پیش کر دیں، آپ اس سے کہیں کہ میری عرضی پوری کر دو۔ وہ کہے کہ میں خود یہاں عرضی لے کے پھنسا ہوں، میں تمہاری عرضی نہیں پوری کر سکتا، میں تو خود یہاں اپنی حاجت لے کے آیا ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں، تم ہی میری عرضی کو پورا کر سکتے ہو، اور وہ بار بار اس سے کہے، اس کے سمجھانے پر بھی بات نہ مانے، تو یہ ایسا ہے کہ وہ جو عرضی پوری کرنے والا تھا اسے چھوڑ کر کے وہ کسی اور کے پاس بھٹک گیا۔ اب یہ تینوں پوائنٹ کو رکھ کر کے اگر اس کو سمجھا جائے اس آیت کو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا یہ فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو کوئی تکبر میں آ کر اللہ سے دعا نہیں کرتے، بلا شبہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار۔ اب اس میں دیکھیں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اس آیت میں 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں دعا کے لیے، ایک تو دعا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، دوسرا عبادت کا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی دعا کرنا بندگی کا حصہ ہے، یعنی آپ جس سے دعا کرتے ہیں آپ اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان پہ غضبناک ہوتا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ اگر بندہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جائے، اور پھر اس مثل کی، اس وزن کی اگر اس پہ کوئی مصیبت ہو تو وہ ہٹا دی جائے، اور تیسرا یہ کہ یا تو اس کو آخرت میں اجر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے بری چیز کی دعا نہ ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور یا پھر اس میں جلد بازی نہ کی جائے۔ تو جب پوچھا گیا کہ جلد بازی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ میں نے کئی بار دعا کی مگر یہ دعا قبول ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہر حال نافع ہے، اس پہ سے اس مثل کی مصیبت ہٹا لی جاتی ہے، یا پھر جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا فیتا تمہارا ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔